روایات میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. یہ آپ کا جمال تھا. رب کا جلال جب پیارے نبی کے قلب اطہر پہ آیا، جلال جمال سے ملا، اب اس سے آپ کی زبان مبارک سے نکل کے صحابہ کرام کے کانوں نے سن کے اپنے سینے میں محفوظ کیا. اب اس جمال کی برکت ہے، اس کمال کی برکت ہے کہ اس قرآن کو چھوٹا سا بچہ بھی یاد کرتا ہے تو یاد کر لیتا ہے، مشکل کوئی پیش نہیں آتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرشمہ ہے اس قرآن کا، جسے یاد کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل بالکل نہیں. اور یہ اللہ کا قرآن ہے. آج تو ایک درسگاہ میں بیٹھ کے ایک قاری صاحب اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، کہیں کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن تو اتنے کمال والا ہے کہ اس کو پڑھایا سب سے پہلے کس ذات؟ الرحمن علم القرآن. کہہ دو سبحان اللہ. خلق الانسان علمہ البیان. کہیں دنیا کا قاری بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھاتا ہے، کہیں عالم بیٹھ کے رب کا قرآن سکھاتا ہے، کہیں مفتی رب کا قرآن سکھاتا ہے، کہیں بڑے بڑے آدمی بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھاتے ہیں. ان قاریوں کو اپنی شان پہ فخر کرنا چاہیے، قرآن پڑھانے والوں کو اپنی عظمت پہ فخر کرنا چاہیے. خدا کی قسم رب کا قرآن ہے. سب سے پہلے قرآن کو پڑھانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. الرحمن علم القرآن. فرمایا رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن کو سکھا دیا. سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. پیارے نبی اللہ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، صحابہ کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور یہ معاملہ چلتے چلاتے آج دنیا میں جتنے بھی درسگاہیں موجود ہیں، جتنے بھی مدارس موجود ہیں، جتنی بھی کلاسیں موجود ہیں، جتنے بھی قرآن پڑھانے والے ہیں، خدا کی قسم فیض پروردگار عالم کا مصطفیٰ کے قلب پہ آیا، آپ کی زبان نبوت سے نکلا، صحابہ نے پایا. آج دنیا میں جتنے بھی فیض ہے سارے محمد عربی کا فیض ہے. ابتدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور جب جبریل امین قرآن لے کے آیا کرتے تھے نا، سب سے پہلے قرآن کے حافظ کی مقام اور شان میں اتنا کافی ہے، اس امت میں سب سے پہلا قرآن کا حافظ آمینہ کا لال ہے. سب سے پہلا قرآن کا قاری، اللہ کا تاجدار، اللہ کا لاڈلا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کے قاری. جبریل امین قرآن لے کے آتے تو پیارے آقا خود قرآن کو تیز تیز زبان ہلا کے یاد کیا کرتے، قرآن کو یاد کرتے کہیں بھول نہ جائے. اللہ کو یہ ادا اپنے لاڈلے پیغمبر کی بڑی پسند آئی، قرآن اتار دیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اے میرے لاڈلے پیغمبر اپنی زبان کو زیادہ ہلایا نہ کرو، اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیا کرو، تمہیں پریشانی ہے. جبریل وحی دے کے چلا جائے گا، قرآن کہیں بھول نہ جائے. آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا. قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی پروردگار عالم کا کام ہے. یعنی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حافظ کو سبق ملتا ہے نا، پہلے حافظ مطالعہ سناتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر شام کو سناتا ہے، فجر کے بعد سناتا ہے، پھر سبقی کی شکل میں سناتا ہے، پھر منزل کی شکل میں قرآن پورا ہو جائے گردان کی شکل میں. لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکے کے در یتیم، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار کی شان ہے. جبریل پڑھ کے جاتے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، سینے میں محفوظ کرنے والی ذات رب کی ذات ہے.
حافظ کی شان میں کوئی اور سوچنے کا مقام رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے خود قرآن حفظ کیا، صحابہ کرام کو حفظ کروایا. بلکہ قرآن کا مسلمانوں اتنا شوق تھا ان لوگوں میں. ایک صحابی کہتے ہیں مدینہ سے میں کچھ دور رہا کرتا تھا، روزانہ میرے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کہتے ہیں میں راستے میں کھڑے ہو جاتا، قافلے گزرا کرتے، جو بھی مدینے سے واپس آتا ہے اسے کھڑا کر لیتا، بتاؤ تم نے نبی کی مجلس کو پایا یا کہ نہیں؟ وہ آگے کہتا میں نے اللہ کے نبی کی مجلس کو پایا، آپ کے درس کو سنا، آپ کی زبان نبوت سے دین کو سیکھا. وہ آگے صحابی کہا کرتا رب کے قرآن کی کوئی آیت یاد ہو مجھے بتا دو. وہ کہتے ہاں میں نے قرآن کی ایک آیت یاد کی ہے. دوسرا کہتا میں نے اتنی آیتیں یاد کی ہیں. کہتے میں قافلوں سے ملا کرتا، جس نے جتنی آیتیں یاد کی ہوتی میں ان سے قرآن کی آیتیں یاد کرتا جاتا. ایک عرصہ گزر گیا، مجھے قرآن کا کافی حصہ پروردگار عالم نے یوں ہی یاد کروا دیا. ان کے دل میں قرآن یاد کرنے کا اتنا شوق. اللہ اکبر. مدینے میں مسجد قباء ہے، وہ مسجد اس تاریخ انسانیت میں جس کی سب سے پہلی بنیاد نبیوں کے سردار نے اپنے ہاتھ سے رکھی، وہ مسجد جس کو تقوی کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا. مسجد ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن سارے صحابہ میں ان بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آزاد امیر بڑے بڑے لینڈ موجود ہیں، لیکن مسجد قباء کا امام ایک آزاد کردہ غلام سالم ہے جو حذیفہ کے غلام ہے. لوگ بڑے حیران، آج تو مسلح والے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے نا. اسلام کا دور ایسا تھا، اللہ کے نبی مسلح والے، پوری ریاست کے سربراہ، ابو بکر مسلح والا پوری ریاست کا سربراہ، عمر مسلح والا پورے مومنین کا امیر، عثمان مسلح والا پوری امت مسلمہ کا اکیلا حکمران، علی المرتضی مسلح والا اکیلا حکمران، سیدنا حسن مسلح والے اکیلے حکمران، امیر معاویہ مسلح والے پوری دنیا کے حکمران. تو نہ لیتا چلا جا. اسلامی دور خلافت ہے، خلافت عثمانیہ ہے، بنو عباسی خلافت ہے، اسلام کی خلافت کا نظام ہو، اسلام کی حکومت ہو. حکومت کے تخت پر، حکومت کی سیٹ پر وہی بیٹھتا تھا جو رب کے قرآن کا حافظ اور عالم ہوا کرتا تھا. آج کل تو مسلح پہ کھڑے ہونے والے کو لوگ کمی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ. اس لیے تو قرآن سے دوری ہے. اولاد قرآن کی طرف کیوں نہیں آتی؟ باپ کو قرآن والوں کی عظمت کا احساس نہیں. اولاد عالم کیوں نہیں بنتی؟ باپ کو علماء کی قدر نہیں، تعظیم نہیں، احترام نہیں. وہ سمجھتے ہیں میں بڑا بننے خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ پوری نسلوں کو عالم بننے اور حافظ بننے سے محروم کر دیتے. تو اللہ کے پیارے نبی نے خود حفظ کیا، صحابہ کرام کو حفظ کروایا. وہ بیر معونہ پہ بھیجا تھا 70 قاریوں کو، جن کو راستے میں ان منافقوں نے شہید کر دیا. پھر دور خلافت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی تھی. 700 قرآن کے حافظ، 700 قرآن کے قاری ختم نبوت کی حفاظت کرتے، ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اور یہ دنیا والوں کے لیے پیغام تھا، اے امت مسلمہ، یہ تمہارا پہلا دور تھا. جنہوں نے چاند پہ کمندیں ڈال دی، یہ تمہارا پہلا دور تھا. کفر جن کے قدموں میں گرا، پہلا دور تھا. دنیا جن کے قدموں میں آئی، تھا کیا؟ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن. عزت ملی تو قرآن کی بدولت، عظمت ملی تو قرآن کی بدولت. یہ تو مسلمانوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا، پوری امت مسلمہ اس کے دل پر زخم تھا، چوٹ تھی. ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. یہ ترکی جہاں ابھی پھر اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے، یہاں ظالموں نے اس قدر کیا، قرآن لے لیا، مسجدیں ویران کر
دی، مسجدوں کو استول بنا دیا، حتیٰ کہ صرف قرآن نہیں، عربی رائٹنگ، عربی میں لکھائی، اس کے بارے میں بھی قانون بنایا۔ جس کے پاس عربی لکھائی کا کوئی صفحہ ہوا اس کے خلاف اتنی دفعہ لگے گی، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا قرآن سے شوق تھا، مسلمانوں کی قرآن سے والہانہ محبت تھی، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اگرچہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں، کسی نے قرآن کا قاری پڑھانا چھوڑا، کوئی درزی بن گیا، کوئی ذمہ دار بن گیا، کوئی تاجر بن گیا، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں نے قرآن سے اپنے تعلق سے منہ نہیں موڑا، اپنے گھروں کے اندر تہ خانے بنائے، ان تہ خانوں میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ کوئی ذمہ دار ہے، ذمہ دارہ کر رہا ہے، بچے اس کے پاس بیٹھے، حکومت اگر یہ دیکھے قرآن لے کے بیٹھے گرفتار کر لے، وہ بچے کام کر رہے ہیں، یہ ذمہ دارہ بھی کر رہا ہے، روزانہ کی 2-2 3-3 آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ بچے اس موقع پہ بھی حافظ قرآن بنے۔ جب ظالموں کی طرف سے پابندی تھی، اے مسلمان تیرے لیے تو پابندی کوئی نہیں، مسجدیں تیری اپنی، مدارس تیرے اپنے، مدارس میں پڑھانے والے قرہ تیرے اپنے، مدارس میں خرچہ کوئی نہیں، مدارس میں پریشانی کوئی نہیں، ہر چیز کا انتظام، پھر بھی ہم اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھیں، میری اور تیری بدبختی۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام تو سب نے سنا ہوگا، اسلام کا درد رکھنے والا حکمران۔ ان کے والد شاہ جہان بیٹے سے ناراض ہوئے۔ والد اگر باپ ناراض ہو جائے اولاد کو چین کی نیند نہیں آتی، کیوں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سخت الرب فی سخت الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم جاننا چاہتے ہو تمہارا پروردگار عالم تم سے راضی ہے یا ناراض، پروردگار عالم کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی آنکھ نہیں جو پروردگار عالم کو دیکھ سکے۔ یہ آمینہ کے لال کی آنکھ تھی، یہ عبداللہ کے لخت جگر کی آنکھیں تھی، جن کو پروردگار عالم عرشوں پہ بلا رہے ہیں اور اپنا دیدار کروا رہے ہیں، وگرنہ موسیٰ تو تجلی برداشت نہ کر پائے۔ کسی نبی میں طاقت نہیں، کسی ولی میں طاقت نہیں پروردگار عالم کا دیدار کر سکے۔ جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہمیں کیسے معلوم ہو رب ناراض یا راضی؟ فرمایا اپنے والد کو دیکھ لو، والد راضی پروردگار عالم راضی، والد ناراض پروردگار عالم ناراض ہے۔ اب اورنگزیب عالم کے بڑے پریشان ہوئے، ابا کو راضی کیسے کروں؟ تحفے تحائف بھیجتے، جس کے ہاتھ بھیجتے نا اسے کہتے والد کے تأثرات کا اندازہ کرنا، وہ کیا کہتے؟ تحفہ آتا، والد کہتا میں تو اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، بھائیوں میں تو یوں کہا کرتا ہوں بادشاہوں کا عالی ضرب تھا کہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر خود بادشاہ، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے بادشاہت کے دور میں۔ اورنگزیب عالمگیر، آج تو مجمع میں کسی کو کھڑا کر لو نا کہ تجھے پیارے نبی کا کوئی فرمان آتا ہے عربی زبان میں، اللہ کے نبی کو کوئی حدیث سنا دے، کھاتوں کے کھاتے سنا دیں گے، باتوں کی باتیں سنا دیں گے، اگر نہیں کوئی چیز یاد، محمد عربی کا فرمان یاد نہیں، اللہ کا قرآن یاد نہیں، کیونکہ پرواہ کوئی نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر پیارے نبی کی 1200 احادیث سند سمیت اس کا حافظ تھا، اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ ایک نمائندے کے ہاتھ پیغام بھیجا، میرے والد کو جا کے بتاؤ تمہارے پوتوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اور دیکھنا میرے ابا کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے پیغام دیا تو شاہ جہان نے کہا بہت اچھا کام کیا ہے، میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات تب ہوتی میرا بیٹا اورنگزیب خود قرآن حفظ کرتا، تاکہ کل قیامت کا دن ہوتا یہ دنیا کے تاج کیا یہی رہ جائیں گے، دنیا کی سلطنتیں کیا، دنیا کی بادشاہتیں کیا، اصل بادشاہت ملے گی جب حافظ قرآن ہوگا، سارا محشر کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی بھی موجود
ہوں گے، ولی بھی موجود ہوں گے، جنتیوں کا مجمع، علماء کا مجمع، جہنمی کوئی نہیں۔ ایسے موقع پر حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا، سر پہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے نبی ہے؟ کہا جائے گا نبی تو نہیں، ولی ہے؟ ولی تو نہیں، یہ غوث